معاشرے میں جہاں شراب نوشی بہت زیادہ ہے، میری ماں اور میری بہنوں، معاشرے کے اندر بے پردگی نے بھی ایک غلط ماحول خراب کر دیا ہے۔ آج کل جلسے بھی اس سے محفوظ نہ رہے، جلسے ہوتے ہیں تو میلہ لگتا ہے، اور میلہ لگتا ہے تو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس میلے میں جاتے ہیں، ان کی لپسٹک بھی ہوتی ہے، پردہ تو بنگال میں دکھائی نہیں دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، جہاں تالاب کے اندر ایک طرف لڑکے اور دوسری طرف لڑکیاں نہاتی ہوئی نظر آتی ہوں، وہاں سے کون سی امیدیں لگائی جا سکتی ہیں؟ غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، جو پردے کے بارے میں کبھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرو، جب ان کی موت کا انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا، اے علی میری انتقال کا وقت قریب ہے، مجھے نہیں لگتا کہ میں بچوں گی۔ فرمایا علی نے ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ اے علی میری ایک وصیت ہے، اس کو نوٹ کر لینا۔ حضرت علی نے کہا، تم میری بیوی نہیں، تم میری وائف ہی نہیں، محمد رسول اللہ کی بیٹی ہو، بتاؤ تمہاری کیا وصیت ہے، میں اس کو ضرور پورا کروں گا۔ کہنے لگی فاطمہ، اے علی جب میرا انتقال ہو جائے، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں، تو میرے جنازے کو، میری لاش کو کفن سے ڈھانک دینا۔ سفید رنگ کا کفن جب میری لاش پر چڑھاؤ تو میری لاش کو میری چارپائی پر بٹھا کر جب قبرستان کی طرف لے کر جاؤ تو اے علی رات کے اندھیرے میں لے جانا، عشاء کی نماز کے بعد مجھے قبر میں دفنانا، دن کے اجالے میں دفن نہ کرنا، میری قبر کو دن میں، میری لاش کو دن میں نہ اتارنا قبر میں۔ حضرت علی نے کہا، اے فاطمہ ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا، لیکن رات میں ہی کیوں؟ دن میں اگر تمہارا انتقال جلدی ہو گیا اور جلدی دفن ہونے کی نوبت آ گئی تو تم رات کی وصیت کیوں کر رہی ہو؟ دن میں کیوں نہ دفن کروں، رات میں کیوں دفن کروں؟ تو حضرت فاطمہ کا جواب یہ تھا، میری ماں اس جواب کو سنو، میری بہنوں اس جواب کو سنو، اور میری قوم کی بیٹیوں اس جواب کو سنو، اور اپنے آپ پر ماتم کرو۔ آج جو تم ننگا ناچ ناچ رہی ہو، حضرت فاطمہ نے کہا، اے علی میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد مجھے جو کفن پہنایا جائے، میں نہیں چاہتی ہوں کہ میری لاش کو جب چارپائی پہ اٹھا کے جنازہ آگے بڑھایا جائے تو میں نہیں چاہتی ہوں کہ غیر مردوں کی نظر میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی پڑے۔ چہرہ تو دور، میں نہیں چاہتی کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر کسی غیر مرد کی نظر پڑے، میں نہیں چاہتی۔ یہ تھا محمد رسول اللہ کی بیٹی کا پردہ، یہ تھا محمد رسول اللہ کی بیٹی کا حال جو انتقال سے پہلے یہ وصیت کر رہی ہیں۔ وہ موبائل چلانے والی ہو سوچو، وہ فیس بک چلانے والی ہو سوچو، وہ واٹس ایپ پر الٹی سیدھی اور خوبصورت لڑکیوں کی فوٹو لگا کر نوجوانوں کو اپنے شکل و صورت سے بھڑکانے والی ہو سوچو، شاید تمہارے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی عورتیں کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہ ہوں گی، لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا، جنت میں جانا تو دور جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ میری بہنوں اپنے آپ کو سنبھالو، میری قوم کی بیٹیوں اپنے آپ کو سنبھالو۔ پورا مہاراشٹر میں آج دیکھ لو کتنی مسلمان لڑکیوں نے کورٹ میں اپلیکیشن دے دی ہے اور وہ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ آج نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کتنی غیر مسلم، کتنی مسلمان لڑکیوں نے غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے اپلیکیشن دے دی اور کہہ دیا میں چاہتی ہوں کہ میری شادی ان کے ساتھ ہو، میرے باپ اور میرے بھائی مجھے روکنا چاہیں گے لیکن میں بالغ ہوں، میں اسی غیر مسلم کے ساتھ اپنی مرضی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اسی بے پردگی کا حال ہے، یہ اسی کالج اور یونیورسٹی میں لڑکوں کے ساتھ کو ایڈوکیشن لینے کا نتیجہ ہے۔ میری بہنوں اپنے آپ کو بچاؤ، میری قوم کی بیٹیوں، بہت بڑی سازش اس سیاسی حکومت اس موجودہ دور کی حکومت میں تمہارے خلاف رچی جا رہی ہے۔ کالجوں میں، اسکولوں میں لڑکوں کو جگہ، مسلم لڑکوں کو پڑھنے کے لیے ویکینسی نہیں دی جا رہی ہے، کہا جا رہا جگہ فل ہو گئی، اور لڑکیوں کو جگہ دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ لڑکیوں کے لیے جگہ موجود ہے، لڑکیوں کے لیے اتنا کوٹا موجود ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ جب لڑکیاں مسلمانوں کی ہمارے کالج میں اور اسکولوں میں آئیں گی اور ہمارے ہندو اور غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر جب پڑھیں گی تو ظاہر ہے کہ آگ اور پیٹرول ایک جگہ رہ ہی نہیں سکتا ہے۔
محبت اور عشق کی آگ لگے گی، اور پھر یہ ہمارے بھائی ہمارے بیٹے ان لڑکیوں کو اپنی بہو بنا کر لائیں گے، اور پھر ان سے غیر مسلم بچے پیدا ہوں گے۔ میری بہنوں ان سازشوں کو ناکام کرو، میری قوم کی بیٹیوں ان کے منصوبوں پر پانی پھیرو، محمد رسول اللہ کی شریعت پر آنچ نہ آنے دو، محمد رسول اللہ کی شریعت کو بچاؤ، آج کے اس دور میں بچاؤ۔ اگر اسلام کے اندر ہاتھ جوڑنا جائز ہوتا تو میری قوم کی بیٹیوں میں تمہارے ہاتھ جوڑ لیتا، اگر اسلام کے اندر بھیک مانگنا جائز ہوتا تو میں اپنا دامن پھیلا کر تم سے بھیک مانگ لیتا۔ میری قوم کی بیٹیوں میرے دامن میں اتنی بھیک ڈال دو کہ تم اپنے آپ کو پردے میں رکھو، اپنے آپ کو فیس بک اور واٹس ایپ اور میسنجر سے بچا لو اور اسلام کی خدمت کرو، حضرت فاطمہ جیسا پردہ کرو، اور اتنا نہ کرو تو کم سے کم موجودہ معاشرے میں ایسا تو کرو کہ تمہارے ماں باپ کی اور بھائیوں کی عزت ان کی چھلی چھلی نہ ہو، ان کو شرمندگی محسوس نہ ہو، معاشرے کو شرمندگی محسوس نہ ہو، اتنا تو کم سے کم کریے۔ 10:30 سے 12:30 ہو چکے ہیں، 2 گھنٹے کافی ہے، مجھے ابھی کلکتہ نکلنا ہے، میری کل کلکتہ سے لکھنؤ کے لیے فلائٹ بھی ہے، جانا بھی ہے۔ میرے بھائیوں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی تو پھر کبھی آپ سے ملاقات ہوگی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں شرک سے بچا لے، اللہ ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نماز کا پابند بنا لے، شراب نوشی سے ہمارے معاشرے کو پاک و صاف رکھتے، اور اے اللہ ہماری ماں بہنوں کو پردے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔